Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ. فصل لکھتے ہیں اس آیت کے مضمون میں جو بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے ایک ایمان والوں کے لیے راستہ بتایا ہے. اور بہت صاف اور ستھرا کسی کمپلیکیشن کے بغیر ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہدایت پانا چاہتے ہیں. ڈرامے باز لوگ نہیں، واقعی جو کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں کس طرح سٹارٹ کریں یہ کام، ہم نے احساس ہے ان کو بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخاطب ہیں اس آیت کے اندر نہ عمومی بات کی ہے نہ کسی قوم کی طرف بات کی ہے بلکہ خاص اور خاص ایمان والوں کی بات کی ہے. مخاطب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی ایمان رکھتا ہو تو سمجھ جائے اللہ پاک اس سے بات فرما رہے ہیں. جو ایمان رکھتا ہے اور نیک نیت ہے اس کی لیکن کنفیوز ہے. آج کل کا زمانہ بھی ایسی ہے نا، بے انتہا کنفیوژن انسان کو، خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سچ ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، کدھر جائیں ادھر جائیں، وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، بڑا کنفیوژن ہے اس چیز پر. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ نے آیت بیان فرما دی کہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، مقصد ہمارا کیا ہے اور کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان لازمی ہے سیدھے راستے کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. سب سے بڑی چیز تو کیا ہے؟ ایمان. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کوشش کے ہم عطا فرما دی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، سبحان اللہ کیا زندگی تھی اس ایمان کو بچانے کے لیے. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، گرم آگ کے کولوں پہ کسی انسان کو لٹا دیا جائے، سینٹی گریڈ ویسی وہاں پہ 130 ڈگری ہو، اس کولوں پہ لٹا کر اب آپ حال دیکھیں کیا ہوتا ہوگا.
لیکن اس جوان کی زبان سے نکلا کیا؟ احد احد احد. یہ دیکھیں ایمان تھا. تو ہمیں تو کان میں اذان ہوئی، مسلمان نام لکھ دیا، تھوڑی مٹھائی تقسیم ہو گئی، عقیقہ ہو گیا، سند لگی یہ مسلمان ایمان والے لوگ. کتنا آسان. تو ہمیں تو ایک چیز تو مل گئی بڑی، بغیر قربانی کی مل گئی اللہ کے فضل سے. ہمیں مل گئی، ہماری جنریشن کو مل گئی، ہمارے بچوں کو مل گئی. یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، کیا عمر ہے اس کی؟ نہیں، ایمان ہے اس میں. ایمان کیا ہے؟ ایک بنیاد ہے انسان کے لیے، ایک بنیاد ہے. اب اللہ کہتا ہے بنیاد تو ڈال دی، تو بلڈنگ چاہیے اس کو اوپر. سبحان اللہ. بغیر بلڈنگ کے تو نا بنیاد کا فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر ایمان کے بعد جو ہے، مفسرین لکھ رہے ہیں، میں کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کے، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، مفسرین جو لکھتے ہیں قرآن حکیم کی آیت پر. پہلی چیز کیا لکھا ہے اس پہ دیکھیں، یا اہل الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان کے بعد دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، اب راستہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایمان تو آگے نا ہمارے پاس، یہ تو قیامت تک چلے گا. کسی کو سختی سے ہے، سب سے زیادہ سخت جو ایمان تھا وہ تو صحابہ کرام کی زندگی میں تھا. اس کے بعد بتدریج سہل ہوتا جاتا ہے، جیسے کھانے پہ جانے والی ایمان میں نہیں ہے. تو ایمان کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر. واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں. یہ قرآن ہے نا. ایمان کے بعد کیا ہے؟ خوف خدا. اب یہ ہے چیز. اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی چاہیے اللہ کا ڈر ہو انسان کے اندر، اللہ کا ڈر ہو. اب تو کہیں میرے بڑا ڈر ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور صبح نماز کوئی نہیں، عشاء کی نماز کوئی نہیں، زکوٰۃ پوری کوئی نہیں، پردہ ہی نہیں، سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں. پڑھتے ہیں، جمعہ پہ جاتے ہیں جناب، عید کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتے ہی رکھ لیتے ہیں، اتنی توفیق ہوتی ہے. زکوٰۃ کا پتہ کوئی نہیں. اور بات کرتے بہت خوف ہے جی اللہ کو، ڈر دیں جی اللہ کو، بہت توبہ اللہ معاف کرے، اللہ غفور رحیم. یہ سب ڈرامے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں تو ڈرامے نہیں چل رہے نا. وہ کوئی عدالت ایسی تو نہیں ہے کہ اچھا وکیل کر لیں آپ، چلو آپ کو کیس جتوا دے گا. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جو حقیقت راستہ تلاش کرنے والے ہیں. یہ سمجھ رہے، وہ تقریر نہیں کر رہا، نہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ جو اپنی قسمتوں کو بنانا چاہتے ہیں اس باتوں کو سن لیں. باقی مرضی اپنی ہے بھی قرآن. کون سا ڈر چاہیے؟ اگر اللہ نے بتایا فتقوا اللہ، جی بڑا خوف ہے، جی بڑا ڈرتے ہیں جی اپنا، یہ وہ سب ڈرامے اور تمہار سب حق تقاتہ ہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈر چاہیے جیسے کہ ڈر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ کیا ڈرتا ہوں یہ کام، تو ڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا ڈر ہو اس کا حکم ہی ڈالتا ہے یا نہیں. اصول جس سے آپ ڈریں گے اس کے حکم کو آپ چھوڑیں گے، اس کے حکم کی نافرمانی کریں گے. ایک ٹیچر ہے، وہ کہہ کے جاتا ہے میں آپ آدھ گھنٹے کے بعد میں تم سے یہ کام لینا ہے. سارے بچے زور لگائیں گے کریں. کیوں؟ وہ کیا چیز کہتی ان سے؟ ایک بچے کو ہوم ورک دے دیا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا نا. اب دوسرے دن ڈر رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے نہ کچھ کہہ رہے. وہاں کہہ رہی کھانا کھاؤ، کیوں لیٹ دے، کیوں نہیں سوتے؟ اب ڈر ہے کہ کل میں نے یہ اپنا کام پیش کرنا ہے اپنے استاد کے سامنے، اگر نہیں کریں گے بہت چھانٹی پڑے گی. ہے یا نہیں؟ حفظ کر رہے بچہ، شوق تھوڑی ہے. کیا پتہ چلے کہ استاد جی نے پھٹی مارنی ہے اگر میں نے حفظ پورا نہیں کیا. استاد جی کو دشمن نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے مطلب اس کو تھوڑا بہت کان کھینچتے ہیں. کس طرح واسطہ سے ویسے خوف استاد کا ہوتا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے جو بچہ ہے نا وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے حکم مانے کا. یہ ہے نا یہ نسل. تو اگر تمہارا کیسا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں خوف ہے، تو اگر خوف ہو تو میرے حکم کو نہ مانو تم لوگ. پورے سبحان اللہ.
پتہ چل گیا جھوٹ بولتے ہیں ہم. کتنا جھوٹ پکڑا اللہ تعالیٰ نے. کیسے شیطان داؤ مارتا ہے. ایمان ہے تو دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ اگر کامیاب ہونا ہے جنت میں جانا، کون سا؟ خوف خدا ہو. اور خوف خدا کیا مطلب؟ کہ پھر ایسا خوف ہو کہ پھر اللہ کا حکم جو ہے، جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، چھوڑ ہی نہیں سکتے. جس وقت انسان کے اندر یہ پوزیشن پیدا ہو جائے، بولے سبحان اللہ، کہ گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے شیطان، نفس گھس جائے، نہ توبہ توبہ، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کا ڈر اس میں آ جائے، کامیاب ہے حق کا تقاۃ ہی. بس سبحان اللہ، حق ادا کر دیا اس نے اپنے ڈر کا. اب یہاں آزمائش ہے، بلڈنگ بنا رہے ہیں نا، اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کا خوف اس پر حاوی ہوگا. یعنی اب جس طرح بچہ کام کر رہا ہے نا، تو ساری چیزیں زبان سے نکل جائیں گی، اس کی لذتیں بھی نکل جائیں گی، سب وہ اس کا خوف اتنا حاوی ہوگا ٹیچر کا کہ صبح میں نے اس کے سامنے اپنا کام پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا خوف ہو جائے اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی چیز بھی اس کے سامنے ڈرے نہ کسی چیز سے بھی، کہ نہیں بھائی میں تو یہ کر کے چھوڑوں گا کام، کیونکہ اس کی تو سزا اللہ تعالیٰ دے گا. یہاں تو میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کچھ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی میں پرواہ نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں حق کا تقاۃ ہی، کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے رب سے. ٹیچر تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب. دیکھیں آپ، مولا رزق کو دیتا ہے، صحت کو دیتا ہے، سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے، مانگتی بھی اس سے، سب کچھ بھی کرتے ہیں. تو کتنے ڈراوے باز لوگ ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو 5 وقت، کیسی نمازیں ہماری؟ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا اتباع سنت پہ چلو، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کا ایک کون سا ڈر ہے؟ یہ تو منافقوں والا ایمان ہے تمہارا. حالانکہ میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، کوئی تم سے اس پر میں نے قربانی نہیں لی. اتنی بڑی چیز دے دی کہ ایمان والا ہر حالت میں جنت میں جائے گا، بغیر کوشش کے تمہیں دے دیا، بغیر کسی آزمائش کے تمہیں دے دیا. کوئی ایسی چیز میں نے تم پر نہیں ڈالی جیسے کہ پچھلے صحاباؤں پہ میں نے ڈالی تھی. پچھلی قوم میں جس نے ہم نے آزمائش کی تھی ان لوگوں کی، جی کٹے تھے کہ نبی ہمیں بتائیں گے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کب آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی. ایسے ایسے اللہ نے آزمائشیں ان سے لی ہیں قرآن میں. ہمارا تو کوئی آزمائش نہیں ہے. روٹی کھاتے ہیں، چوزے کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، بٹر کھاتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ کھاتے ہیں، آم چوستے ہیں، سیب کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں. کسی صحابی نے تو دیکھ نہیں تھا انگور ہوتا کیا ہے، ان سوائے کھجور کے وہ بھی چوسنے کے. سبحان اللہ. تو ہم سے اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈر پیدا کرو اپنے اندر، ڈر پیدا کرو، اللہ خوف پیدا کرو. اور خوف کی مثال دے دی ہے کہ جب یہ خوف ہونا چاہیے کہ کوئی حکم بھی جب اللہ کا ہو رہا ہو، حرام کمائی چھوڑ دو، حرام چیزیں چھوڑ دو. ₹1,00,000 کا فائدہ ہے، آپ 1 ارب کا فائدہ اور یہ آزمائش ہے، آپ کہتے ہیں نہ بابا نہ، اللہ کا ڈر ہے میں یہ نہیں کرتا کام. سبحان اللہ. ہدایت مل گئی، اللہ کی محبوبیت مل گئی. یہ سب کچھ تو کرنا نہیں جی ہم تو بہت ڈرتے ہیں، یہ عمرے، یہ فلاں، یہ عمل، فلاں عمل، یہ وظیفے. یہ کیا بات ہے؟ واحد ایک چیز اللہ بتا رہا ہے ایمان کے بعد، کیا؟ کہ مومن وہ ہے جو میرے خوف سے، میرے حکم پہ چلے گا، جو میرے حکم پر چلے گا. حق کا تقاۃ ہے، اور بتا دیا کسی چیز کا بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی اس عمل کرنے کے لیے. نہ بھوک سے ڈرے گا، نہ ننگ سے ڈرے گا، نہ پریشانی سے ڈرے گا، نہ کسی میں نہیں کہے گا اللہ کا حکم ہے توبہ توبہ. میں کسی کا حصہ نہیں لیتا. یہ مکان جو ہے یہ میرے فلاں چاچا کے نام پہ آئے، میرے والد کے نام پہ آئے، کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا وراثت میں، وہ اس کو ادا کر دے گا. زمین کا حصہ کھائے گا نہیں کسی کا. بیٹھا یہاں ہوتا انڈیا پاکستان میں، یہیں سے وکیلوں کو کھا جاؤ پیسہ، اس کے کھا جاؤ، فلاں کر دو، اس کا لے لو، اس کا کر لو. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس ایمان کی کیا وقت ہے تمہاری، کیا حیثیت ہوگی اللہ کے دربار میں. ایمان رکھو تو کیسا رکھو؟ جس میں خوف خدا ہو. تو پتہ ہی چلتا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خوف خدا. خوف خدا. جب خوف خدا ہوگا تو اس وقت ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کے حکم پہ چلنا،
اللہ کی نافرمانی سے بچا، گناہوں سے بچنا، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ اور پرہیزگاری. یہ تقویٰ. جب انسان اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے، ظاہر اور باطن، ظاہر کے گناہ کو چھوڑ دے اور باطن کے گناہ کو چھوڑ دے. دو گناہ ہوتے ہیں، ایک انسان کا ظاہر کرتا ہے اور ایک انسان باطن میں ہوتے ہیں انسان کی. دونوں گناہوں کو ترک کر دے اللہ کے خوف سے. نہ بابا نہ میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ بابا نہ میں یہ نہیں کرتا، نہ بابا. اور یہ بات کہ اس کے لیے کیا ہے؟ محنت چاہیے، مجاہدہ چاہیے. یہی ہماری سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہم سے کرانی ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. یوم الکتاب الحکمت یزکیہم، جس کے قرآن فرماتا ہے کہ میرے نبی سے بھیجے اس لیے. سمجھ آگے تزکیہ آپ؟ یہ ہے تزکیہ. تزکیہ کیا کہ خوف آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ کا اندر پیدا. یہ کیسے آئے گا تزکیہ؟ آپ کریں گے تو آئے گا کہاں سے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تزکیہ بولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیسری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم یہ حاصل کرنے کی کوشش کرو تمہیں حاصل ہو جائے. بولے سبحان اللہ. وہ چیز تمہیں پیدا ہو گئی ہے کہ تم ڈرنے لگے اللہ تعالیٰ سے اور تم اس راستے پہ چل پڑے ہو، تزکیے کے راستے پہ چل پڑے ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. کون سا مقصد ہے تزکیے پہ چلنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں خوف خدا پیدا فرما تاکہ میں تیرے حکم کی فرما برداری کروں، جس سے تو روکے اس سے رک جاؤں، جس سے تو حکم دے وہ میں کروں. ایسا خوف چاہیے. اس خوف کو حاصل کرنے کی جو علم ہے اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے کوشش شروع کی اور تم نے حاصل کر لیا، اب تم ماشاءاللہ تم اس مقام پہ آ رہے ہو. بھئی اب خوف آنے لگا، ہمیں ڈر آنے لگا، نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنے. پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے دن چل کے نا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد، 5 سال کا 6 سال کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں. نہیں جی دنیا ہے جناب، کیا کر سکتے ہیں. پھر بیماری پھسل جاتے ہیں، پھر جھوٹ پہ چل جاتے ہیں. اللہ فرمایا کیا فرمایا؟ کیا جب یہ چیز آ جائے تو ایک چیز کا خیال رکھنا، یہ چھوٹے دیر کے لیے نہیں ہے، دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ یہ تمہاری جو عادت پیدا ہوگی، جو خصلت اللہ نے پیدا کر دی ہے خوف خدا کی اور تزکیے کی، تو یہ کب تک چلے گی؟ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. گویا کہ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ نے استقامت کا حکم دیا ہے. استقامت قائم ہو جاؤ اس پہ. موت اسی حالت میں آنی چاہیے. مسلمون یعنی اصل مسلمان بن کے موت آئے انسان. اسی حالت میں موت آئے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نافرمانیوں کو چھوڑتا ہوا موت کو دیکھ رہا ہو. موت اس وقت انسان کی آ جائے. اللہ کہتا ہے پھر یہ شخص کامیاب ہو. سمجھ آ گیا دین بھائیو؟ سمجھا سکوں کچھ بات میں آپ کو؟ یہ ہے دین جو قرآن بتا رہا ہے. کنفیوژن ختم ہو گیا نہیں ہوا؟ سیدھا کنفیوژن سارا ختم ہو گیا. جنریشن فلاں جنریشن کچھ بھی نہیں ہے. قرآن تو ٹھپ مارتا ہے، سب سمجھا دیتا ہے. فرق یہ کوئی سمجھانے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا ہو. سمجھنے والے ایسے جی تقریر سننے آتے ہیں، بڑا مزہ ہے جی بیان چاہے وہ قصہ سنایا جی، بڑا لطف آیا، کیا اوقات تھے جناب، کیا اس میں علم تھا، کیا چیزیں تھیں جناب، کیا حوالات دیے تھے فلاں علماء کا، کیا چیز تھی جو پیش کی گئی. چلے کھائے پیا جلسہ ختم. ہائے ہائے ایک آدمی بھی سمجھ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ تو ہے سمجھنے والے. اگر کوئی سمجھنے والا آیا کہ یہاں میں تلاش کرتا چلو یہ آدمی کیا کر رہا ہے بات سن لو. جیسے آج کوئی پھنس گیا ہوگا گاہک میرے پاس، پہلی دفعہ آیا ہوگا بیچارہ، آتے ہیں مجموعے سے لگ جاتے ہیں کوئی، تو آج سمجھ رہے ہو کہ بات اللہ نے مجھے بھیج دیا، اب مجھے پتہ چلے گا دین کا. اب رجال اللہ تلیکم، ایسا مرد بن کہ اب اللہ نے تجھے پیغام پہنچا دیا. جم جائے اس بات پہ کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے، میں اس پر کوشش کر رہا ہوں اور میری جان نکل رہی ہے. کوشش کرنی ہم نے. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ایک دم ہم جب انسان ہے، گرنا ہے پھر اٹھنا ہے، گرنا ہے پھر اٹھنا ہے، گرنا ہے پھر اٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں کوشش کرنا. یہی استقامت ہے، یہی تو استقامت ہے. یہ نہیں کہ ایک دم آدمی جناب چلو بھیا میں بن گیا جی سب کچھ چھوڑ دیا تو کبھی نہیں ہوگا. شیطان نفسات ہے، پھر دھکا دے دیتا ہے.
دھکا دیا پھر کھڑے ہو جاؤ کہ یا میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، پھر سٹارٹ ہو جاؤ. سبحان اللہ. پھر قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو. تو اسی تذبذب کے اندر کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی اٹھے بیٹھے، فوراً پیغام آیا تھا بھائی تیرا تو کام ختم ہو گیا، اللہ تجھے اوپر بلا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں موت. پھر کیا ہوگا؟ کہتا وہ یہ تو بخشا وشا ہے. کیوں؟ اس کا آخری دم اس وقت تک ہے جب تک یہ محنت کر رہا تھا، جستجو میں لگا تھا میرے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے. جی نا سر، اس چیز سے نہ ڈریں کہ بھائی کمپلیٹ کر کے آپ کام جائیں گے. نہیں، ہمارا کام ہے آج آیت پڑھی ہے سچی. اب سبحان اللہ، یہ کام کون کرواتے ہیں؟ یہ لوگ تزکیہ کون کراتے ہیں؟ مشائخ کرام کراتے ہیں. ان کے سپرد کی اللہ پاک نے یہ کام. اولیاء اللہ، صوفیاء، ان کی بڑی بڑی خانقاہیں تھیں جن کے نام اور کتابیں اور ماشاء اللہ کس سے سنتے ہیں آپ. یہ ہے ان کا کام. یہ اللہ والے کراتے ہیں کام، اور کہیں نہیں ہوگا. اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے مشائخ کرام کے. تو ہم نے اب کیا حاصل کرنا ہے؟ ان تینوں چیزوں کا نام. نمبر کیا؟ کہ خوف خدا ہونا، گناہوں سے بچنا، اور اس پہ استقامت ہونا. ان تینوں چیزوں کا نام جو ہے وہ تزکیہ ہے. بولے سبحان اللہ. یہ لکھا کریں کتنا اچھا آپ کا سلیبس بنا رہا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے تزکیہ کیا ہے جناب، نئی جنریشن پوچھی ہے، کہتا ہو قرآن پڑھتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں تزکیہ چیز ہے. تزکیہ تو بغیر تو ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. رخ ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہم جا ہی نہیں سکتے. کامیاب ہی نہیں ہو سکتا آدمی جب تک تزکیہ نہیں کرائے گا. تو کوئی کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہ کہ خوف خدا ہو ہمارے اندر، اور خوف خدا ایسا ہو کہ ہم اللہ کی حکم دوری نہ کریں. جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس کو ہم کبھی چھوڑیں نہ. اور تیسری چیز کیا ہو؟ اس پہ استقامت ہو. اٹھیں چلیں، اٹھیں چلیں، اٹھیں چلیں، چھوٹے ہٹیں نہ اس سے، گھبرا کے پیچھے نہ جائیں. شیطان ہے، نفس ہے، آپ کو پیچھے نکال کے لے گیا. واہ کیا مرد ہے، پھر ہمت کر کے آ گیا. یا صاحب میں پھر آ گیا ہوں جی، میں تو بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ مدد کریں. پھر چل پڑتا ہے شخص. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ ہے شخص، یہ ہے میرا ولی اللہ. اس کو پتہ بھی نہیں کہ ولی اللہ ہے وہ، لیکن اللہ اتنا محبوب کرتا ہے کہ اعلان کرتا ہے یہ ہے میرا دوست، یہ ہے میرا ولی اللہ. کہ دیکھو گھبرا کے گناہوں سے اس کے اندر میرا خوف ہے. پھر واپس آ گیا، وہ کہتے ہیں مجھے بچاؤ. میں سبحان اللہ. اور کیا ولی اللہ کی اور کیا نشانی ہے میرے بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی اور کیا نشانی ہے؟ وہ تو مبارک بات کا مستحق ہے. اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تو اتنے دن تک چکر کھاتا پھرا، گناہ کرتا پھرا اور چلا گیا، اور ہر کام تو کرتا رہا، بدماشی کرتا رہا، لیکن اللہ پھر تجھے گھسیٹ لایا. تجھ میں پھر خوف پیدا کر دیا. تو اس خوف کی وجہ سے پھر جاتا ہے اس شخص کے پاس، یہ میں بڑی غلطی کی تھی نا، مجھے اب کچھ کریں، میرے لیے دعا کریں، مجھے سمجھائیں. اور پھر اللہ اس کو چلا دیتا ہے ٹریک. اس کو کہ گر گیا پھر اٹھ گیا، گر گیا پھر اٹھ گیا. حالانکہ انسان اتنا دور نکل جاتا ہے، چلتے چلتے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا. وہ تو دنوں غرق ہو گیا، اب کیسے آئے گا؟ دنیا کہہ رہی ہوتی ہے اس کو یہ جی گیا ختم. اس کو تو بڑی گندی گندی باتیں ہیں، تو بڑی گندی بکواس کرتا ہے جی، اس کے تو ہم نے سوچ نہیں سکتے. تو اس کو بھی برا کہتا ہے، اس کو بھی یہ کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی تو اب نہیں صحیح ہو سکتا. ماں باپ تنگ جاتے ہیں اس کے، دوست احباب رشتے دار. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ تنگ نہیں آتا، وہ شیخ ہے اس کا. وہ پھر بھی امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس ضرور ہے. لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اس کو، ختم کریں آپ، اس کو طلاق دیں، اس کو نکال دیں آپ. سبحان اللہ. وہ شیخ ہی کیا جو اپنی اولاد کو چھوڑ دے. وہ کہتا ہے پاگل ہے، میں کچھ چھوڑ دوں؟ اب تو زیادہ محبت کروں گا، اب تو زیادہ محبت کروں گا، میں اس کو گھسیٹ کر لاؤں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. رکھ کر گھسیٹ لاتا ہے. سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ کام کون کرتے ہیں؟ مشائخ کرام کرتے ہیں یہ کام. آؤ آپ کے ایک شیخ کی بات بتاؤں جس نے اس کا حل نکال دیا ہے. حضرت شیخ علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، میرے جو شیخ تھے جنہوں نے مجھے انسان بنایا، جانور سے، بگیاڑ تھا نا میں، تو گناہوں کو ڈوبا، جس نے اس کو انسان بنایا. انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی آپ کے ساتھ، میں انسان بن جاؤں. یہ نہیں کہا انسان بن گیا، کوشش پہ لگا ہوں. اللہ کوشش کو پسند کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں، اور اپنے شیخ کی برکت سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی.
لائن پہ لگے ہوئے نا, ٹریک پہ چڑھے, اترے نہیں ہیں. اس ٹریک پہ چڑھ رہے آدمی, وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون, مرو تو اسی حالت میں تم مرو. بولو سبحان اللہ. اب میرے حضرت نے کیا اتنا آسان کر دیا یہ جملہ, اور یہ کہنے کے بعد صرف ایک دن تھا, یعنی کیسا پیغام, پوری زندگی کے جو مشائخ کا نچوڑ تھا اس شیخ کا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تمہارے لیے, جاؤ یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. آخری اس کی شب جمعہ تھی. کتنا بڑا شیخ ہوگا. آخری شب جمعہ, یعنی آخری جمعرات تھی جس میں اس نے بات بیان کی. اگلے جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے مل جانا تھا, جا کر دنیا سے لا جانا تھا, وصال کر جانا تھا اس نے. تو اس نے آخری پیغام دے دیا. سناؤں آپ کو کہ اس تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کا انہوں نے طریقہ بتا دیا. یہ تینوں چیزیں تم حاصل کر سکتے ہو. کیا؟ خوف خدا بھی آ جائے گا, سبحان اللہ, گناہوں سے بچنا بھی آ جائے گا, اور استقامت بھی آ جائے گی. تینوں چیزیں, تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا تمہارا. میرا شیخ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا طریقہ. بولیں سبحان اللہ. پوری زندگی کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا حضرت نے. وہ جا رہے تھے نا, تشریف لے جا رہے تھے, یہ فائدہ اٹھائیں لوگ. کریں گے کام. یہ جو باتیں کروں گی کام کرنے کی بتا رہا ہوں نا آپ کو, کریں گے بھائیو, کی بات ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ تزکیہ ہمارا ہو جائے اگر یہ تین کام ہم کر لیں جو حضرت نے بتایا. تین کام کرنے کے حضرت کہتے ہیں تین کام کرو, گارنٹی آ رہی ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. تین کام حضرت نے فرمایا. تین کام کرنے کے ہیں اور ایک کام چھوڑنے کے حضرت فرماتے ہیں. تین کام کرنے کے اور ایک کام چھوڑنے کے. لکھ رہے ہیں دل کی کتاب پہ, آج نہیں کل کام آئے گا آپ کو. بچوں کو یہی نصیحتیں کرے, کوئی لمبی چوڑی کرنے کی بات نہیں, آپ کچھ نہ بتائیں زیادہ, بس صرف تزکیے کی لائن لگائیں. بڑے سے بڑا بچہ بھی جو آج بہکا ہوا ہوگا وہ انسان بن جائے گا. اتنا آسان ہے یہ. نمبر 1, کسی اپنے بچوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں نا, یہ فارمولا استعمال کریں. پہلی چیز کیا ہے یہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے تزکیہ, سب سے پہلی چیز میرے حضرت فرماتے ہیں ذکر اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ, ذکر اللہ سب سے پہلی چیز. نمبر 2, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع سنت. بہت ہلکا ہے اس وقت, سبحان اللہ, کیا بات. اس پہ تو زور نیچے سے نکل لیا, اس پہ تو پکا نعرہ لگنا چاہیے تھا. اتباع رسول, بولے سبحان. دوسری چیز, اتباع رسول کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ داڑھی رکھنا پڑے گی. نو جی ادھر بغیر کوئی دین دسویں داڑھی نہ رکھنی پڑے ہم جی. ایسا ہمیں نبی پاک جیسے لباس نہ پہنا چاہیے, یعنی نبی پاک سے ہماری شکل نہ ملے جی, ہمارے لباس نہ ملے, بس ہم جنت میں چلے جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی دین ہے میرے بھائی؟ مجھے بتا. یعنی ہم نبی پاک جیسے نہ ہو, ان سے ہماری کوئی چیز نہ ملے. استغفر اللہ, یعنی پسند نہیں فرما رہے آپ. لا یون اکون احب الیہ من ولدی والدی ناس اجمعین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو, تمام لوگوں سے زیادہ ہو, اولاد سے, باپ سے, تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے ایک مومن کو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں احب الیہ من ولدی والدی ناس اجمعین. تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت ہو, باپ ہو, اولاد ہو, جو بھی ہو. ایک مومن کی شان, اس کے دل میں سب سے زیادہ نقشہ پیار کس کا ہو؟ اللہ کے رسول کا ہو. نام آئے تو آنسو جاری ہو جائیں. سبحان اللہ. عشق یہ ہو کہ نام آئے, آنکھ بند کرے تو مدینہ نظر آنا شروع ہو جائے, اور گہرا جائے تو جالیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے. مشکل نہیں ہے یہ چیز, یہ حضوری ہے. حضور دیکھیں نا, ایک ہم سمجھتے ہیں ہر چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے, جن کو آج بھی بورڈ میں بیٹھ کے مدینہ نظر آتا ہے آتا ہے, لیکن کس سے؟ یہ تو بیکار آنکھیں ہیں, اس میں تو موتی آ جاتا ہے آنکھ میں. یہ تو اینک پہنی ہے میں نے, موتی آ گیا, اینک پہن لو ہماری. اس سے تو عرضی چیز ہے. اللہ نے ایک آنکھ اور لگائی ہے, وہ ہے دل کی آنکھ.
جن کی دل کی آنکھ کی روشنی آ جائے نا، وہ چل جائے، تو وہ تو مدینہ ہر وقت دیکھتے ہیں. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لو، دل میں ہے ہر وقت تصویر ہے یار، وہ دوری نہیں ہے. جب مراکمے میں گئے چلو مدینے کی سیر کرتے ہیں، روشنی نہیں نا، اس میں روشنی پیدا کریں نا، پھر تو ہر وقت دیکھتے ہیں تو ہوتی مدینے ماشاء اللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی آنکھ عطا فرما دے. ایسے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اسی لائن پہ محنت کی ہے. جس طرح ہم دنیا میں محنت کریں جی میرے اتنے مکان یہاں ہو گئے، کراچی میں میں نے جناب 2 بلڈنگ بنا دی ہیں اور میری 2 دکانیں چل رہی ہیں کراچی کے اندر، جی میرے اتنے پلاٹ ہو گئے ہیں جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں تو یہاں رہتا ہوں جناب. تو یہاں رہتا ہے تو ادھر تیرے پلاٹ کیا کر رہے ہیں؟ مرنا تو نہیں، ابھی تیری موت آ جائے تو اس قبرستان میں جائے گا. تو گنوا لیں ہم سے، کمپیوٹر کھول کے صبح صبح جی میرے دبئی میں ہے جی، یہ میرا فلاں جگہ پہ اتنے فلیٹ وہاں پہ آ گئے، اتنی دکان یہاں چل رہی ہیں یار، یہ پیسے وہاں پہ جو پلاٹ آ رہے ہیں وہ یہاں لے لو یار، سودا وہاں کر لو. لیکن جن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کے پلاٹ جنت میں بنتے ہیں. وہ یہاں نہیں بنا، وہ کمپیوٹر کھولتے ہیں دیکھتے ہیں آج میری جنت میں کیسا محل بنی ہے، اتنی حوریں کھڑی ہیں، میں کہوں گا اس حور سے میری شادی کر دیں، اس برانڈ کی میں شراب پیوں گا. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں جو ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے، سب اللہ بھی دے گا، شراب بھی دے گا، عورت بھی دے گا، سارے مزے دے گا. جو چھوڑو گے نا یہ اللہ کے حکم سے وہاں آپ کو مل جائے گا. یہاں تو ناپاک ہے، وہاں پاک ملے گا. کیا خنزیر کا گوشت چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ، لام لہن ملے گا وہاں پہ. سبحان اللہ، پرندوں کے گوشت ملیں گے آپ کو. اور ایسے نہیں پرندہ کہیں گے میرا دل کرتا ہے آج مرغا بھی کھاؤں، مرغا بھی آئے گی، حلال ہوگی، وہیں آپ کے سامنے روسٹ ہوگی، وہیں روسٹ ہوگی، بہترین ٹیک اوے بن جائے گا، وہیں پیش کر دیا جائے گا، لو جی آئی اٹھتی بنی اور آپ کے سامنے کھائیں آپ اس. یار آج تو دل کر رہا ہے ہرن کا گوشت کھائیں، ہرن ایک دم آپ کے سامنے آئے گا، ہرن کٹے گا، بنے گا، آپ کہتے ہیں میں دل تو کرتا ہے آج جو کولوں پہ بنتا ہے نا گوشت وہ کھاؤں. گوشت کولے میں بنے گا اور آپ کھائیں گے. اس کے ساتھ شراب ہونی چاہیے، ایک دم سونٹ کی شراب آ جائے گی آپ کے سامنے. سبحان اللہ. یہ میں کہانی سنا رہا، مسجد میں بیٹھ کے صحیح باتیں بتا رہا ہوں آپ. یہ صحیح باتیں بالکل، ہر بات قرآن کی اور حدیث کی ہوگی میرے بھائیو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں فضول باتیں کیوں کروں؟ یہ سب حدیث. سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، قرآن میں سارا پتہ ہے. سمجھ بات؟ تو 3 کیا چیزیں بتائیں میرے شیخ نے؟ نمبر 1 مجھے بولے ذکر اللہ، نمبر 2 اتباع رسول، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 صحبت شیخ. ٹھپا 3 چیزیں ٹھپا لگا دیا. اب تھوڑی ایکسپلین کیا حضرت نے اس کو، ان کا وقت تھوڑا تھا ان کے پاس، ان کی تو بلاوا آ چکا تھا، جنت میں تیاری ہو رہی تھی، جبریل پوری جماعت کے ساتھ اترنے والے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اب ایک جمعہ پڑھوں گا، جمعے کے بعد نکل جاؤں گا یہاں سے. جمعے کی مہلت دی اللہ نے ان کو، دیکھیں کیسے مہلتیں دیتے ہیں اللہ اپنے مسائل. اسی طریقے نہائے دھوئے فرسٹ کلاس، یہاں نہیں اپنی خانقاہ میں پڑھا، ڈیرہ غازی خان میں نہیں پڑھا، اپنی خانقاہ میں گئے غدائی شریف میں. اور وہ بھی عجیب طریقے سے، کسی کو کہتے کوئی مجھے لینا ہے، خود باہر کھڑے ہو گئے سڑک پر، اور رکشا جو ہوتا ہے اس کو پکڑا، ٹانگا نہیں ٹانگ، رکشا ہوتا ہے جس میں وہ رکشا آپ جانتے ہیں، تو اکیلے اس سے بیٹھے. اور صبح جانا تھا آپ نے، کہاں جانا صبح جہاں کی سواری ڈفرینٹ ہے وہاں پہ تو ماشاءاللہ. بیٹھے اکیلے گدائی شریف گئے، جو ان کے بابا اجداد کا خانقاہ تھی، جہاں سہارنپوری آتے تشریف لاتے تھے، فضل قریشی رحمۃ اللہ تشریف لاتے تھے، وہ جگہ تھی. اب وہاں گئے، جو جمعے کے بعد معمول ہے ہمارا، جیسے آپ بھی کرتے ہیں نا، یہ بھائی برانچ تو وہی ہے نا، جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا تھا، وہی تو ہوتا ہے. جمعے کے بعد آج بھی بیٹھ جاتا ہے ماشاء اللہ. آپ بھی باذوق لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہیں کی چیز یہ چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو وہاں جمعے کا مراقبہ کرایا، مراقبہ کرنے کے بعد رکے نہیں وہاں، حالانکہ وہاں سب آباد گھر ہیں سارے، آپ رکے نہیں، سیدھے اسی طرح واپس آئے. مغرب پہ گئے، معمول جو تھا ختم. دنیا طرف سے جو ہمارے یہاں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
دنیا گھنٹی بجے گی، طبیعت خراب ہوگی حضرت کے دل پہ، آپ اپنے حجرے میں آ گئے، بس مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، سبحان اللہ، صبح کا مراقبہ وہیں کیا، پستے کے ساتھ جیسے بھی تھا، سخت درد تھا. اور جب میں خود بتاتا ہوں کہ حضرت کا بہترین وقت میں زندگی میں حضرت کا دیکھا نا ظہر کا وقت ہوتا تھا، جس میں بالکل نور کا گولا بن جاتے تھے حضرت. میں حیران تھا یہ ظہر کے ٹائم ہوتا کیا حضرت کو، عجیب کیفیت ظہر کے وقت ہوتی تھی حضرت کی. این اس وقت حضرت کا وصال ہوا، شاید اس وقت جانا تھا، بس ختم، اس کی سٹوری ختم ہو گئی. آخری پیغام ہمیں دے گئے، اگر جس نے بننا ہے اس پہ عمل کر لے. علی مرتضی رحمۃ اللہ انشاءاللہ گارنٹی دے رہے ہیں جنت کو شخص کو. پہلا چیز کیا ہے؟ ذکر. دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ بس اس پہ کوشش کرنی ہے ہم نے. سب سے پہلے شیخ پکڑنے. کیوں؟ اب یہاں 3 چیزیں ایکسپلین کیا حضرت نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ دل پہ کتاب پہ لکھ لیں یہ چیز. نمبر 1 تو میں ذکر تو بہت ضروری چیز ہے. اب یہ سب حدیث ہیں کہ ہر چیز کا علاج اللہ نے ذکر میں رکھا ہے. بڑی پہلی بات کی اس کے بعد کہ لیکن ذکر کرتے بعد سب سے بڑی چیز کامیابی ایک نیت کی ہوتی ہے انسان کی، کہ جب ذکر کرو تو نیت کیا ہونی چاہیے تمہاری. سبحان اللہ. اب یہ سن لیں آپ، طالب رضا بننا، طالب مزہ نہ بننا. سمجھا کی بات نہیں؟ طالب مولا بنو، طالب مزہ نہ بنو. یعنی جس وقت تم ذکر کرنا شروع کرو تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، یعنی مزہ نہیں آ رہا، یہ لطف نہیں آ رہا، یہ پہلے یہ فلاں نہیں آ رہا، کچھ کش نہیں ہو، کوئی کرامات نہیں، بس حکم اللہ ہے کہ ذکر کرو. فرمایا اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہر چیز کا علاج اس میں ہے، اور سب سے زیادہ محبت کا راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر ذکر کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر مجلس کے بعد انسان اللہ کی بے انتہا قریب ہو جاتا ہے. اس کی محبت راستہ دے دیا، بڑھتا جاتا ہے. گاڑی جا رہی ہے نا، پیٹرول چلنا شروع ہوتی ہے. اسی طرح جیسے ہی آپ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، ذکر بیٹھتے ہیں، یا تنہائی میں کر رہے ہیں آپ خود، یا کسی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا چھوٹ جاتی ہے نا گاڑی، جس طرح ویسے جائیں گے. کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کی محبت کی طرف بھاگ رہے ہیں. 2 چیزیں ایک دم آتی ہیں، جو گند ہے وہ نکلتا ہے، اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی شروع. ذکر. اب فرمایا التوائے سنت، کہتے ہیں یہ تو بہت ضروری چیز ہے. سنیں کیوں ضروری ہے؟ کہ بھائی جب آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں یا جاتے ہیں، اندھیرا آتا نہیں، رات کو نہیں آتا اندھیرا، تو کیا آپ سفر کرتے رہیں گے؟ آپ سفر کرنے جاتے ہیں اور رات میں اندھیرا ہے اور آپ کی لائٹ نہیں ہے دونوں، آپ چلیں گے روڈ پر؟ مجھے بتائیں کون چلے گا؟ کوئی نہیں چلے گا. چلو جی جلدی چلو، شادی پہنچنا ہے جی، لائٹ ہی کوئی نہیں چاہیے، کدھر ہے، برفی میں دھوپ ہوئے دونوں، انہوں نے کو ٹکر مارنی ہم نے. کیوں کہ جس وقت اندھیرے میں آپ چلیں گے، جس پہ لائٹ نہیں ہوگی، تو ظاہر آپ کبھی ادھر گھسیں گے، کبھی اس کھڈے میں گریں گے، کبھی ادھر ٹکر ماریں گے، ہوگا ہی نہیں ہو. تو فرمایا اسی طرح جو اتباع سنت میں نہیں چلتے، نبی پنگی شریعت میں نہیں چلتے، آپ کی پیروی نہیں چلتے، تو ان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے اندھیرے میں چل رہا ہے آدمی. تو گمراہی کا راستہ ہے، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، اس کو بھی جائز، اس کو بھی جائز. شیطان ہر کام کراتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں میں تو بالکل حق سچ جا رہا ہوں، پھر سفر تو بالکل صحیح ہے. تو فرمایا اتباع سنت نور ہے، پیارے آقا کا نور ہے، اور وہ ایسا نور ہے سبحان اللہ کہ وہ ہر چیز دکھاتا چلا جائے گا تمہیں. جب نبی پر اتباع کے ساتھ اس راستے کو آپ پکڑیں گے تو سوال ہی پیدا، اس میں بدعت آ جائے، ظلمت آ جائے، کوئی گندا کام آ جائے، آنکھ بند کر کے چلے جائیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ اتباع سنت کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی. کیوں کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے زمانے کے اندر، ہو رہا اور اب بھی ہے. تو کہتے ہیں سنت کے بغیر راستے کو کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، یہ لوگ غلط ہیں، یہ مشدد ہیں، یہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اس پہ طنز ہوتے ہیں، اس پہ بے انتہا ان کی مخالفت کی جاتی ہے ہر جگہ سے. دیکھو جی کیا ضروری تو نہیں ہے فلاں چیز، یہ کیا، یعنی اور بدگمانی ہوتی ہیں اتباع رسول کے خلاف. زمانہ ایسا آئے گا، لیکن اس کا کیا کام ہے؟ یہاں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اتباع رسول روشنی ہے، اس روشنی کو نہ چھوڑنا ورنہ تم بھی بہک جاؤ گے. بغیر سنت جو کہتا ہے
خلاف پیغمبر کسے ناگزیر؟ شیخ سعدی کہتے ہیں. پاگل ہو گئے ہو؟ کون شیخ سعدی کہ کبھی نبی کرام کی تباہ کے بغیر تمہیں راستہ مل سکتا ہے؟ تو پاگل ہو تم، دماغ خراب ہے تمہارا. جی میں تو بالکل حق میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں تو فلاں ہی کرتا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. اتباع رسول کی بات کچھ بھی نہیں ہے. بے شک کوئی آ کے خواب بھی نظر آئے گا، سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ عبد القادر جیلانی نہیں ہوگا خواب میں تیرے، وہ کوئی شیطان ہوگا، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا، تجھے بہکا رہا ہوگا. ہاں اگر اتباع رسول پہ قائم ہے، سبحان اللہ، پھر کسی خواب کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر تو نور ایسا ہے کہ تو چلتا چلا جائے گا. یا تو کبھی بھی کوئی خلاف سنت کام نہیں کرنا جب تک اس کی دلیل نہ آ رہی ہو. جب تک اس کی دلیل آپ کے پاس ہے، پھر دنیا کتنی مخالفت کرے، اللہ کہتا ہے میں بڑھانا جانتا ہوں اس کام کو، بڑھاؤں گا اس کام کو. دنیا کی فکر نہ کرو، کرتے رہو کیونکہ وہ خلاف سنت ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. زور تو بہت لگا رہا ہوں، درد ہونا شروع ہو گیا مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ. آپ میرے شیخ کے مہمان ہیں، اور یہ شو کرتا ہے مجھے اپنے شیخ سے کتنی محبت ہے. آپ یہ دیکھیں، درد ہو گیا، یقین بتا آپ کو درد ہو گیا. تو اب سنیں آپ، اتباع سن ذکر اللہ، دوسری چیز اتباع سن. اور اتباع سن بغیر بالکل جانور کا جانور آدمی، کچھ نہیں کرا. سب سے پہلے نبی میں سنت سن. نمبر 3 صحبت شیخ. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں صحبت شیخ تو بہت بڑی چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں نا، سبحان اللہ، یہ احکامات شریعت پہ چلنا ہے تو بہت مشکل کام ہے نا. کہتا ہے بڑے سے بڑا کام بھی صحبت شیخ آسان کر دیتا ہے. بیٹھ کے دیکھو اس کی صحبت میں. اماموں کوئی پہن سکتا ہے؟ یہ بچے نے پہنا ہے. اس سے پوچھو کیسے آیا؟ جی میں ذکر پہ جاتا تھا حضرت کے پاس، حالانکہ میں شیخ نہیں ہوں، نہ کوئی میں پیر ہوں. میں تو ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں بات. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، میں شیخ ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں. میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو اپنے شیخ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، ان کا خادم ہوں. میں تو آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں. آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. میں تو بہت اپنے گناہوں کو جانتا ہوں. میں کوئی شیخ پیر شیر، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، مائنس کرتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن جب میں کہتا ہوں شیخ کی مجلس میں آئے بچے چینج ہو، اس کا مطلب ہے حضرت ہمارے جو حضرت ہیں ان کی یہ مجلس ہے، ان کا یہ معاشرہ جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بڑا کامل ولی ہے، غوث اپنے وقت کا کتب، جس کی یہ مجلس ہے، کم تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہیں. جس سے مجلس ہوتی ہے تو سبحان اللہ گدائی اور مولٹن ایک ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات میں، جب گدائی اور مولٹن ایک ہو گئے تو پھر مدینہ بھی دور نہیں رہتا ہے، اس کی بھی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سب یہ اللہ والوں کی یہ تو لائنیں ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی سبحان اللہ. تو صحبت شیخ تو بڑی چیز ہے، ہر چیز آسان کر دے گا. آج یہ بچے امام پہن سکتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا انسان آج نہیں پہن سکتا امامہ. چھوڑو جی یہ بڑا مشکل کام ہے جی، کیا نہیں جی، نہیں ضروری نہیں ہے جی. میں آپ کو حدیثیں دکھاتا ہوں، کہاں لکھا ہے فلاں ہزار مسئلہ. ایک بچے سے پوچھے بس عشق فرمود ہے قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. عشق کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ حکم آیا اس نے کر دیا. حضرت ابراہیم نے سوچا نہیں کہ یہ آگ ہے کیا جلوں گا. عشق فرمود ہے قاصد سے سبق گام عمل، اور عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ہوگی. عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ کیا پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں گروں یا نہ گروں. عقل سوچ ہی رہی ہے، لیکن عشق نے ان کو آگ میں ڈال دیا. عشق پیدا کرو، عشق. اور سب سے پہلے جب تک شیخ کا عشق آپ کے سینے میں نہیں ہوگا اگلا عشق آ ہی نہیں سکتا. جب تک شیخ کا عشق آپ کے سینے میں نہیں آئے گا، یاد رکھیں سوال ہی پیدا نہیں کریں. میرے اصل فرماتے تھے کہ شیخ سے محبت کرنی تو 3 سٹیجز ہیں. انس ہو، سبحان اللہ،
کیا انس ہو، سب سے بڑی چیز تھی کہ انس سننا چاہیے، پھر شوق ہو، پھر وارفتگی ہو اس کے اندر، بیگانی جنون ہو اس کے اندر. اتنا پاگل ہوتا ہے اپنے شیخ کے عشق میں انسان، اور جب وہ اتنا پاگل ہوتا ہے تو شیخ کا پردہ اٹھ جاتا ہے، پھر ایک دم اگلی منزلیں ملتی ہیں، پھر یہی عشق رسول کا ہوتا ہے، یہی اللہ کا عشق بن جاتا ہے. تو شیخ تو نہیں نا ہم کر رہے اپنے شیخ کو پوج رہے ہیں، ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک راستہ ہے. جیسے گاڑی ہے، گاڑی آپ نے لندن جانا ہے، گاڑی پیٹرول بڑھ رہے ہیں، نلا رہے ہیں، دلا رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں، گاڑی کیا تعلق ہے؟ گاڑی تو ایک وسیلہ ہے، اصل چیز تو ہمیں لندن پہنچنا ہے. تو شیخ ایک وسیلہ ہے، اصل چیز اللہ کی محبت ہے. لیکن چمکاتے ہیں جیسا گاڑی کو، اس طرح اپنے شیخ کو چمکاؤ، ماشاء اللہ، اس کے ساتھ محبت رکھو. جتنی بہترین شیخ سے محبت ہوگی، جتنی آپ کی گاڑی بہترین ہوگی، اتنی جلدی آپ کو منزل پہ پہنچائے گی. جتنی گاڑی پھس ہوگی آپ کی، اتنی دیر میں آپ پہنچیں گے. اب سمجھ آئے گی صحبت شیخ؟ اب پتہ ہے شرک نہیں ہے یہ، گاڑی شرک ہے نہیں، اصل چیز تو لندن جانا ہے. گاڑی کو بنائیں گے تو جائیں گے نا، لندن پہنچیں گے. ٹائر صحیح ہوں گے تو پہنچیں گے نا، اسٹیئرنگ صحیح ہوگی تو پہنچیں گے نا، اسپیڈ ہوگی تو پہنچیں گے نا، یا نہیں؟ اسی طرح جب شیخ سے تعلق ہوگا تو آگے پہنچیں گے نا آپ. اس سے تو پیچھے بھاگتے ہیں آپ شیخ سے، پھر تو وہیں چکر کاٹتی رہے گی آپ کی گاڑی، ٹائر ہی نہیں چلے گا. تو میرے بھائی یہ تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اس پہ. ہاں تیسری چیز، تین چیزیں ہو گئی، چوتھی چھوڑنے والی کیا چیز ہے؟ کیا چھوڑنے والی چیز ہے؟ سبحان اللہ. اب وہ کیا ہے؟ معصیت، گناہ. جب یہ تین چیزیں کرنے لگے نا، آپ صحبت پہ شیخ بھی آ جائے، ذکر بھی شروع کر دیا، اتباع سنت ہے، ابھی پھر کیا کام کرنا ہے؟ ہم اس چیز کو الرٹ رہنا ہے کہ تزکیہ شیٹ بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. کیا شیخ ہوا جس نے کیسے انتظام کیا آپ لوگوں کو، تینوں چیزیں دی ہیں آپ کو، ذکر بھی دی ہے سبحان اللہ، اتباع سنت بھی دی ہے، صحبت شیخ بھی دی ہے، اور ساتھ میں سبحان اللہ تزکیہ بھی دیا ہے، گناہوں سے بچنے کی شیٹ بھی دی ہے آپ. سبحان اللہ. اور پھر بھی کہنے جی ہم تو جہنم میں جانا ہے، بورڈ میں یہاں کہاں ملتا ہے جی اسلام، یہاں کہاں اسلام، یہ تو دنیا ہے، اس دنیا جتنا اچھا اسلام یہاں مل رہا ہے وہ تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے. چاہنے والے بنو اللہ کے، اللہ سے محبت کرنے والوں، خدا کی قسم کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. جہاں بھی آپ جائیں گے کسی جنگل میں بیٹھ کے یاد کریں، اللہ وہاں بھی نقش بندی سلسلہ پیدا کر دے گا. کہاں سے جماعت پیدا ہوگی؟ اتنے سارے نظارے ہیں سفید امامے والے، کہاں؟ میرے ساتھ آئے تھے پاکستان سے، میں تو اکیلا آیا تھا، اکیلا کے بیٹھا، جوتے کھائے لوگوں سے اچھے خاصے، مارتے رہے جوتے. کیوں؟ مجھے پتا میں سنت کے راستے پہ جو جائے کریں، یہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں. اب تک لوگ لکھتے رہتے میرے بارے میں، یہ تو بڑا بڑا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو ایسی تقریریں کرتا ہے، لوگوں کو یہ کھلاتا ہے، یہ سب کچھ. میں جو چاہے کرتے رہو، میرے ہاتھ میں ایک ہی لائٹ ہے، اتباع سنت کی روشنی ہے. مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں، مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں، کیونکہ میں روشنی کے ساتھ چل رہا ہوں. آپ چلنا چاہتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ ملیں، ایک قافلہ بن جائے گا، ہم ساتھ چلتے رہیں گے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی بات آج آپ کو؟ دوہرا لینا ان کو. اچھا کبھی کبھی میری کیسٹ میں سن لو، بہت سنتے ہوں گے لیکن فقیر کی باتیں سن لیا کریں کبھی. اچھا لگائیں اپنے سے، جتنی بار کیسے سنیں گے اتنی بار آپ کی سپیڈ بڑھے گی انشاءاللہ. اب ہمارے پاس راستہ متعین ہوگا. یہی تعلیم اپنے بچوں کی کریں، یہی تعلیم اپنی جنریشن کو دیں یا اپنی بچیوں کو سنائیں، انشاءاللہ ان کے دلوں کے بیٹھ جائے گی یہ بات. یہ تو بڑا آسان ہے دین، فوراً بچے گے چلو ہمیں لے جائیں کسی شیخ کے پاس، ہم بھی ذکر سیکھتے ہیں. اور جو شیخ کے پاس ذکر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے کام چھڑا دے، یہ بھی تو نہیں کرنا، فلاں میں جانا، اسکول میں جانا، کالج میں جانا، یونیورسٹی میں، لا حول ولا قوت نہیں. ہمارا نقش بندی دنیا کے اندر دنیا چھوڑنا سکھاتا ہے، کسی کام سے منع نہیں کیا جاتا. کاروبار کرو، جو چاہو، یونیورسٹی جاؤ، کالج جاؤ، ڈو اٹ وٹ یو وانٹ ڈو اٹ، نو پرابلم. بس ایک چیز ہوتا ہے اللہ کو نہ بھولو. وہ پھر کیسے جی، وہ ایسا ماحول لگا دیتا ہے کہ چلتے پھرتے دل آپ کا اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے.
ہر وقت آپ کو دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے اور ہر کام آپ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سور سے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ کسی قسم کی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چلیں اب ذکر کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم بہت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وجلنا ختمنا عملنا كل صالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما انت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت يا شافي المراد اشفى مرادنا يا شافي المراد اشفى مرادنا يا شافي المراد اشفى مرادنا. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ مصیبت والوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ جن کی شادی نہیں اللہ ان کو صحیح جوڑ عطا فرما. یا رحم ہر مشکل کو آسان فرما. یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.